سورہ ملک سورہ ملک 29ویں سپارے میں ہے۔ سورہ ملک کی تفسیر یہ ہے یعنی سب ملک اس کا ہے اور تنہا اسی کا اختیار ساری سلطنت میں چلتا ہے۔ مرنے جینے کا سلسلہ اسی نے قائم کیا، ہم پہلے کچھ نہ تھے، اسے موت ہی سمجھو، پھر پیدا کیا، اس کے بعد موت بھیجی، پھر مرے پیچھے زندہ کر دیا۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے سے اچھے۔ پہلی زندگی میں یہ امتحان ہوا اور دوسری زندگی میں اس کا مکمل نتیجہ دکھلا دیا گیا۔ فرض کرو اگر پہلی زندگی نہ ہوتی تو عمل کون کرتا، اور موت نہ آتی تو لوگ مبدا و منتہا سے غافل اور بے فکر ہو کر عمل چھوڑ بیٹھتے اور دوبارہ زندہ نہ کیے جاتے تو بھلے برے کا بدلہ کہاں ملتا۔ یعنی زبردست ہے جس کی پکڑ سے کوئی نہیں نکل سکتا، اور بخشنے والا بھی بہت بڑا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، دوسرے پر تیسرا، اسی طرح 7 آسمان اوپر نیچے ہیں، اور ہر ایک آسمان سے دوسرے تک 500 برس کی مسافت ہے۔ نصوص میں یہ تصریح نہیں کی گئی کہ اوپر جو نیلگوں چیز ہم کو نظر آتی ہے وہی آسمان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 7 آسمان اس کے اوپر ہوں اور یہ نیلگونی چیز آسمان کی چھت گیری کا کام دیتی ہو۔ یعنی قدرت نے اپنے انتظام اور کاریگری میں کہیں فرق نہیں کیا، ہر چیز میں انسان سے لے کر حیوانات، نباتات، عناصر، اجرام علویہ، سماوات اور نیارات تک یکساں کاریگری دکھلائی۔ یہ نہیں کہ بعض اشیاء کو حکمت و بصیرت سے اور بعض کو یوں ہی کیف ما اتفق بے تکا یا بیکار و فضول بنایا ہو، اور جہاں کسی کو ایسا وہم گزرے سمجھو اس کی عقل و نظر کا قصور ہے۔ یعنی ساری کائنات نیچے سے اوپر تک ایک قانون اور مضبوط نظام میں جکڑی ہوئی ہے اور کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، کہیں درز یا دراڑ نہیں، نہ کسی صنعت میں کسی طرح کا اختلال پایا جاتا ہے، ہر چیز ویسی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ آیتیں صرف آسمان سے متعلق ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اے مخاطب اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ، کہیں اونچ نیچ یا دراز اور شگاف نہیں پائے گا، بلکہ ایک صاف، ہموار، متصل، مربوط اور منتظم چیز نظر آئے گی، جس میں باوجود مرود حور اور تتاتل اور ازمان کے آج تک کوئی فرق اور تفاوت نہیں آیا۔ یعنی ممکن ہے ایک آدھ مرتبہ دیکھنے میں نگاہ خطا کر جائے، اس لیے پوری کوشش سے بار بار دیکھ، کہیں کوئی رخنا تو دکھائی نہیں دیتا، خوب غور و فکر اور نظر ثانی کر کے قدرت کے انتظام میں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ تو نہیں۔ یاد رکھ تیری نگاہ تھک جائے گی اور ذلیل و درماندہ ہو کر واپس آ جائے گی، لیکن خدائی مصنوعات و انتظامات میں کوئی عیب و قصور نہ نکال سکے گی۔ یعنی آسمان کی طرف دیکھو، رات کے وقت ستاروں کی جگمگاہٹ سے کیسی روشن و شان معلوم ہوتی ہے۔ یہ قدرتی چراغ ہیں جن سے دنیا کے بہت سے منافع وابستہ ہیں۔ یہ مضمون سورہ حجر وغیرہ میں کئی جگہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے۔ یعنی دنیا میں تو شہاب پھینکے جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے، یعنی کافروں کا ٹھکانہ بھی شیاطین کے ساتھ اسی دوزخ میں ہے۔ یعنی اس وقت دوزخ کی آواز سخت کریا اور خوفناک ہوگی اور بے انتہا جوش و اشتعال سے معلوم ہوگا، گویا غصے میں آ کر پھٹی پڑتی ہے۔ یہ پوچھنا اور زیادہ ذلیل و محجوب کرنے کے لیے ہوگا، یعنی تم جو اس مصیبت میں آ کر پھنسے ہو، کیا کسی نے تم کو متنبہ نہ کیا تھا اور ڈرایا نہ تھا کہ اس راستے سے مت چلو ورنہ سیدھے دوزخ میں گرو گے جہاں ایسے ایسے عذاب ہوں گے۔ یعنی کھسیانے ہو کر حسرت و ندامت سے جواب دیں گے کہ بے شک ڈرانے والے آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی، برابر جھٹلایا کہ تم سب غلط کہتے ہو، نہ اللہ نے تم کو بھیجا نہ تم پر وحی اتاری، بلکہ تم عقل و فہم کے راستے سے بہک کر بڑی سخت گمراہی میں جا پڑے ہو۔ یعنی کیا خبر تھی کہ یہ ڈرانے والے ہی سچے نکلیں گے؟ اگر ہم اس وقت کسی ناصح کی بات سنتے یا عقل سے کام لے کر معاملے کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو آج دوزخیوں کے زمرے میں کیوں شامل ہوتے اور تم کو یہ تان دینے کا موقع کیوں ملتا؟ یعنی خود اقرار کر لیا کہ بے شک ہم مجرم ہیں، یوں ہی بے قصور ہم کو دوزخ میں نہیں ڈالا جا رہا، لیکن اس ناوقت کے اقرار و اعتراف سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ ارشاد ہوگا اب دفع ہو جائیں دوزخ والے، ان کے لیے جوار رحمت میں کہیں ٹھکانہ نہیں۔ یعنی اللہ کو دیکھا نہیں مگر اس پر اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرزتے اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تھر تھراتے ہیں۔ یا بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے مجمع سے الگ ہو کر خلوت و عزلت میں اپنے رب کو یاد کر کے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ یعنی گو تم اس کو نہیں دیکھتے مگر وہ تم کو دیکھ رہا ہے، اور تمہاری ہر کھلی چھپی بات خلوت میں ہو یا جلوت میں سب کو جانتا ہے، بلکہ دلوں میں اور سینوں میں جو خیالات گزرتے ہیں ان کی بھی خبر رکھتا ہے۔ غرض وہ تم سے غائب ہے پر تم اس سے غائب نہیں۔ یعنی تمہارا اور تمہارے افعال و اقوال، ہر چیز کا خالق و مختار وہ ہے، اور خالق و مختار جس چیز کو پیدا کرے ضروری ہے کہ اس کا پورا علم اسے حاصل ہو، ورنہ پیدا کرنا ممکن نہیں۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے بنایا وہی نہ جانے؟
یعنی زمین کو تمہارے سامنے ایک ایسا پست و ذلیل اور مسخر و منقاد کر دیا کہ جو چاہو اس میں تصرف کرو، تو چاہیے کہ اس پر اور اس کے پہاڑوں پر چلو پھرو اور روزی کماؤ، مگر اتنا یاد رکھو کہ جس نے روزی دی ہے اسی کی طرف پھر لوٹ کر جانا ہے۔ پہلے انعامات یاد دلائے تھے، اب شان قہر و انتقام یاد دلا کر ڈرانا مقصود ہے۔ یعنی زمین بے شک تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، مگر یاد رہے کہ اس پر حکومت اسی آسمان والے کی ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم کو زمین میں دھسا دے، اس وقت زمین بھوچال سے لرزنے لگے اور تم اس کے اندر اترتے چلے جاؤ۔ لہٰذا آدمی کو جائز نہیں کہ اس مالک مختار سے نڈر ہو کر شرارتیں شروع کر دے اور اس کے ڈھیل دینے پر مغرور ہو جائے۔ یعنی بے شک زمین پر چلو پھرو اور روزی کماؤ، لیکن خدا کو نہ بھولو، ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر ایک سخت آندھی بھیج دے یا پتھروں کا مے برسا دے، پھر تم کیا کرو گے؟ ساری دوڑ و دھوپ یوں ہی رہ جائے گی، یوں ہی رکھی رہ جائے گی۔ یعنی جس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا وہ کیسا تباہ اور ہولناک ہے۔ یعنی عاد و سمود وغیرہ کے ساتھ جو معاملہ ہو چکا ہے اس سے عبرت پکڑو، دیکھ لو ان کی حرکات پر ہم نے انکار کیا تھا تو وہ انکار کیسے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر رہا۔ پہلے آسمان و زمین کا ذکر ہوا تھا، یہاں درمیانی چیز کا ذکر ہے، یعنی خدا کی قدرت دیکھو، پرندے آسمان و زمین کے درمیان کبھی پر کھول کر اور کبھی بازو سمیٹے ہوئے کس طرح اڑتے رہتے ہیں، اور باوجود جس میں ثقیل مائل الی المرکز ہونے کے نیچے نہیں گر پڑتے۔ نہ زمین کی قوت جاذبہ اس ذرا سے پرندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بتلاؤ رحمان کے سوا کس کا ہاتھ ہے جس نے انہیں فضا میں تھام رکھا ہے؟ بے شک رحمان نے اپنی رحمت و حکمت سے ان کی ساخت ایسی بنائی اور اس میں وہ قوت رکھی جس سے وہ بے تکلف ہوا میں گھنٹوں ٹھہر سکیں۔ وہی ہر چیز کی استعداد کو جانتا اور تمام مخلوق کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کفار اپنے کفر و شرارت سے اس کے مستحق بھی ہیں۔ لیکن جس طرح رحمان کی رحمت نے پرندوں کو ہوا میں روک رکھا ہے، عذاب بھی اسی کی رحمت سے رکا ہوا ہے۔ یعنی منکر سخت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باطل معبودوں اور فرضی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب اور آنے والی آفت سے بچا لے گی۔ خوب سمجھ لو، رحمان سے الگ ہو کر کوئی مدد کو نہ پہنچے گا۔ یعنی اللہ اگر روزی کے سامان بند کر لے تو کس کی طاقت ہے جو تم پر روزی کا دروازہ کھول دے؟ یعنی دل میں یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے الگ ہو کر نہ کوئی نقصان کو روک سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے، مگر محض شرارت اور سرکشی ہے کہ توحید و اسلام کی طرف آتے ہوئے بدکتے ہیں۔ یعنی ظاہری کامیابی کی راہ طے کر کے وہی مقصد اصلی تک پہنچے گا جو سیدھے راستے پر آدمیوں کی طرح سیدھا ہو کر چلے۔ جو شخص نہ ہموار راستے پر اوندھا ہو کر منہ کے بل چلتا ہو، اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہ مثال ایک موحد اور ایک مشرک کی ہوئی، محشر میں بھی دونوں کی چال میں ایسا ہی فرق ہوگا۔ یعنی اللہ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل دیے تھے کہ اس کا حق مان کر ان قوتوں کو ٹھیک مصرف میں لگاتے اور اس کی طاعت و فرمانبرداری میں خرچ کرتے، مگر ایسے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کافروں کو دیکھ لو کہ ان نعمتوں کا کیسا حق ادا کیا، اس کی دی ہوئی قوتیں اسی کے مقابلے میں استعمال کیں۔ یعنی ابتدا بھی اس سے ہوئی، انتہا بھی اسی پر ہوگی، جہاں سے آئے تھے وہیں جانا ہے۔ چاہیے تھا کہ اس سے ایک دم غافل نہ ہوتے اور ہمارے وقت اس کی فکر رکھتے کہ مالک کے سامنے خالی ہاتھ نہ جائے، مگر ایسے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یعنی اکٹھے کب کیے جائیں گے اور قیامت کب آئے گی، اسے جلدی بلا لو۔ یعنی وقت کی تعین میں نہیں کر سکتا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ البتہ جو چیز یقیناً آنے والی ہے اسے آگاہ کر دینا اور خوفناک مستقبل سے ڈرا دینا میرا فرض تھا، وہ میں ادا کر چکا۔ یعنی اب تو جلدی مچا رہے ہیں، لیکن جس وقت وہ وعدہ قریب آلے گا، بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی۔ کفار تمنا کرتے تھے کہ کہیں جلد مرمرا کر ان کا قصہ ختم ہو جائے۔ اس کا جواب دیا کہ فرض کرو تمہارے زعم کے موافق میں اور میرے ساتھی دنیا میں سب ہلاک کر دیے جائیں، یا ہمارے عقیدے کے موافق مجھ کو اور میرے رفقا کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیاب و بامراد کرے۔ ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، مگر تم کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہمارا انجام دنیا میں جو کچھ ہو، بہرحال آخرت میں بہتری ہے کہ اس کے راستے میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ لیکن تم اپنی فکر کرو کہ اس کفر و سرکشی پر جو دردناک عذاب آنا یقینی ہے، اس سے کون بچائے گا؟ ہمارا اندیشہ چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، کیونکہ کافر کسی طرح بھی خدائی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا۔ یعنی جب ہمارا ایمان اس پر ہے تو ایمان کی بدولت نجات یقینی ہے، اور جب ہم صحیح معنی میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو مقاصد میں کامیابی یقینی ہے۔ تم میں دونوں چیزیں نہیں، نہ ایمان نہ توکل، پھر تم کیسے بے فکر ہو؟ یعنی ہم جیسا کہ تمہارا گمان ہے، یا تم جیسا کہ ہمارا عقیدہ، یعنی زندگی اور ہلاکت کے سبب
کہ سب اسباب اسی اللہ کے قبضے میں ہیں. ایک پانی ہی کو لے لو جس سے ہر چیز کی زندگی ہے. اگر فرض کرو چشموں اور کنووں کا پانی خشک ہو کر زمین کے اندر اتر جائے جیسا کہ اکثر موسم گرما میں پیش آ جاتا ہے، تو کس کی قدرت ہے کہ موتی کی طرح صاف شفاف پانی اس قدر کثیر مقدار میں مہیا کر دے جو تمہاری زندگی اور بقا کے لیے کافی ہو. لہٰذا ایک مومن متوکل کو اسی خالق الکل مالک الاطلاق پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہیں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سب چشمے خشک ہو چکے ہو اس وقت ہدایت و معرفت کا خشک نہ ہونے والا چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے جس نے اپنے فضل و انعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے سامان پیدا کیے ہیں. اگر بفرض محال چشمہ خشک ہو جائے جیسا کہ اشقیاء کی تمنا ہے تو کون ہے جو مخلوق کے لیے ایسا پاک صاف و نتھرا پانی مہیا کر سکے. مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ شیطان کا اثر ہے جو یک بیک تمام قوم سے الگ ہو کر ایسی باتیں کرنے لگے. صدق اللہ العظیم. السلام.